المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت پوچھنی ہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ۔ قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے حضور کا مزاج اس کی مطابقت میں، جن چیزوں سے منع کرتا ہے آپ کو اس راستے پہ حضور کو دیکھیں گے نہیں۔ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سیرت کے 6 نمایاں پہلو بیان کرتی ہیں، اور آج کی اس نشست میں آپ کی توجہ ان پہلوؤں پر ہونی چاہیے، اور میں اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے نا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا، لیکن پھر بھی حضور نے ایک کیفیت کو محسوس کیا اور واپس آئے اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور حضور نے اپنی کیفیت ان کے سامنے رکھی۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے، تشفی دیتے ہوئے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب 6 بس دیکھیں، انک لتصل الرحم، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انسان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ اس شخص کی پگڑی کا کلس نیچا نہیں ہونے دیتا جو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا، ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کیا۔ جو لوگوں کے رویوں کی تلخی کو برداشت نہیں کر سکتا اور لوگوں سے الجھ بھی نہیں سکتا، وہ جا کے جنگل میں، پہاڑ کی کھو میں کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں وقت گزارتا ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا، ضرر نہیں دیتا، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اور ایک شخص جو لوگوں کے اندر رہ کے ان کے کھردرے نامناسب رویوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، وہ اس غار میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے سے افضل ہے، کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود اپنے رویے کو خراب نہیں ہونے دیتا، صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ رشتہ داروں نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا، کیا برا سلوک نہیں کیا تھا جب حضور کوہ صفا پہ ان کو لے کر گئے اور کہا کہ میں اگر کہوں کدھر سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا، تو پھر اللہ کی وحدانیت کی بات کی تو سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ رشتے میں سکا چچا ہی تو لگتا تھا۔ تبا لک ہنالک سائر اليوم الہذا جمعتنا، یہ ابو لہب بھی تو کہا تھا۔ جی عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار ہے، مکی زندگی میں حضور اس سے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولنے کا کہتے ہیں، وہ انکار کر دیتا نہیں کھولوں گا۔ آج حضور جب فاتح بن کے آئے تو فرمایا اے نا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ حاضر خدمت ہوا، کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، حضور تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو سب منتظر تھے، ظاہر ہے چابی اب اس کو تو نہیں ملے گی، اب تو کسی اور کو اعزاز ملے گا۔ اب سب منتظر تھے کہ اتنا بڑا اعزاز ہمارے حصے میں آئے، لیکن حضور باہر تشریف لائے اور فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ ڈرتا ڈرتا کانپتا کانپتا آگے بڑھا، حضور نے چابی اسی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا قیامت تک تجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم۔ آج بھی یہ جو شیبی خاندان ہے جو کعبۃ اللہ کا کلید بردار ہے، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے۔ تو یہ حضور کا کرم دیکھ کر کے، حضور کی شفقتیں دیکھ کر اس نے کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، تیری تک کے اداموں میں مرید ہوں۔ تو لوگوں کے ساتھ آپ ان کے تلخ کھردرے نامناسب رویوں کے باوجود جب آپ اس میں سلوک کریں گے تو ان کو ضرور شرمندگی ہوگی، اور وہ پھر اس کو سیکھیں گے آپ کے عمل سے، اور اوروں کے ساتھ وہ بھی اچھا سلوک کریں گے، اور معاشرے کے اندر برداشت کرنے کا اور رواداری کا ایک ماحول پیدا ہو۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر کوئی 1 قدم پیچھے ہٹتا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو پھر پیچھے ہٹتے 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 ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور شہر برباد و ویران ہو جائیں گے، اور رشتہ داریاں محض نام کی رشتہ داریاں رہ جائیں گی، اندر بغض رہی
اور کینے اور نفرتیں پنپتی رہیں گی۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے نیڑے لگیں، ان کے قریب ہوں، صلہ رحمی کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دوسرا وصف حضور کو ام المؤمنین نے بیان فرمایا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے، میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں کیا ہم واقعی صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں، یا ہم یہ زبان سے ہی اقرار کرتے ہیں، ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یا ایک مرید سے، شاگرد سے استاد کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ الولد سر لابیہ، عربی والے کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کیا امتی نہیں پہچانے جائیں گے کہ یہ صادق اور امین نبی کی امتی؟ اور ہم اپنے رویوں پہ ضرور غور کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے مزاج میں جھوٹ رچ بس گیا ہے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، تمہارے ہی نہیں بکتا۔ تو ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم نے جھوٹ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو جب جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو زندگی بے نور ہو جائے گی۔ جھوٹ عدم اطمینان کا نام ہے، جھوٹ ریبہ کہا گیا۔ یہ تشکیل، بے چینی، اضطراب، اندر کی ایک عجیب کیفیت کا نام ہے۔ اور سچ کے بارے فرمایا یہ طمانینت قلب کا نام ہے، سکون قلب کا نام ہے۔ اگر آپ سچ بول کے کوئی مشقت بھی اٹھا لیتے ہیں، تکلیف بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کے دل کو پھر بھی اطمینان رہے گا۔ اور جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کا اندر عدم اطمینان کا شکار رہے گا۔ ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے اگر مشرق ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور جھوٹا ہو۔ مسلمان تو سچائیوں کا پیکر ہوتا ہے، وہ تو سچ بولتا ہے، اس کی تو اداؤں سے بھی سچ پھوٹتا ہے، اس کے رویوں سے بھی صداقت نکلتی ہے، اس کا طرز زندگی سچ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ کیسے ہو کہ مسلمان ہو اور وہ جھوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے؟ آقا کریم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا حضور، کیوں نہیں ارشاد فرمائی؟ فرمایا اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل النفس، کسی انسان کو، کسی جان کو قتل کرنا، وجلس وکان متکئا، حضور جب بیان کر رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جب یہ چوتھی چیز بیان کرنے لگے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی، اور پھر میں سن لو اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہمارا دین ہمیں اتنے زور سے تلقین کرتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تم حضور کے غلام ہو، تم سچے ہو، اور سچائی تمہارے ساتھ یوں جڑی ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمہارے سے سودا کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو عاشق رسول ہے، یہ تو غلام رسول ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ تو ملاوٹ نہیں کر سکتا، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ تو فراڈ نہیں کر سکتا، یہ تو خیانت نہیں کر سکتا۔ جب ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کا مطلب ہی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور ہم یہ جو تحیت المسلم ہے، السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم کہیں، جب بھی کسی سے ملے تو کہیں السلام علیکم، اور حضور میں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جب بھی کسی سے ملو تو سلام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جو ہے وہ چلنے والوں کو سلام کرو، پیدل لوگوں کو سلام کرو، آنے والا بیٹھے لوگوں کو سلام کرے، انفرادی شخص جو آیا ہے وہ مجلس کو سلام پیش کرے، سلام کرنے کی تلقین کی، وائس افشوا السلام، اس کو پھیلاؤ، یہ تحیت المسلم ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ سلام ایک ضمانت ہے جو ہم دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو
جس کا کیا مطلب ہے کہ تیرے اوپر سلامتی ہو. تو گویا ہم اس کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جا، تیری جان، تیرا مال، تیری اولاد میری طرف سے محفوظ ہے. لیکن ہم سلام بھی لیں تو وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سلام لینے کے بعد انگلیاں گن لو پوری ہیں گن لو، تو پھر کاہے کا سلام ہے؟ دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. السلام علیکم جب کہہ دیا تو کافی ہو گیا. تو السلام علیکم جب ہم کسی کو کہتے ہیں، اچھا یہاں سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. اندر سے اگر جواب آ گیا فبہا، ورنہ دوسری مرتبہ دستک دیتے اور ساتھ السلام علیکم کہتے. جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. تیسری مرتبہ بھی اگر جواب نہیں آیا تو حضور واپس تشریف لے جاتے. ہم تو دروازے کے ساتھ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک آپ اندر سے آئیں گے نہیں ہم یہیں سے اٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو موبائل کا ادب ہے یہ بھی اسی سے سیکھنا چاہیے. 3 مرتبہ بیل کریں، اگر جواب نہیں آیا تو پھر کبھی صحیح. ہم تو بچے کو پکڑا دیتے ہیں جب تک تیرے ہوش سلامت ہے تو بیل کرتا تھا. تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. حضور کا یہی طریقہ تھا، 3 مرتبہ دستک دیتے، السلام علیکم کہتے، پھر چلے جاتے اور ناراض بھی نہ ہوتے. امام الانبیاء ہیں اور امتی کے دروازے پر آئے ہیں، 3 مرتبہ دستک دی اور وہ نہیں نکلا تو بعد میں ناراض ہو جائیں کہ میاں تم کیوں نہیں نکلا. حضور کا طریقہ یہ تھا. ایک صحابی ان کے دروازے پر آئے، دستک دی اور السلام علیکم کہا. وہ اندر تھے، انہوں نے سن لیا، آواز بھی پہچان لی، لیکن دروازہ نہیں کھولا. حضور نے پھر دستک دی اور کہا السلام علیکم. انہوں نے پھر سنا اور دل ہی دل میں جواب بھی دیا، دروازہ نہیں کھولا. حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی. اس نے پھر سنا اور جواب نہیں دیا، دل ہی دل میں جواب دیا، دروازہ نہیں کھولا. 3 مرتبہ ہو گیا. حضور جانے لگے تو جلدی جلدی دروازہ کھولا. کہا حضور میں یہاں ہوں، میرے وقت جاگے کہ آپ آئے. کہا میاں میں تو 3 مرتبہ دستک بھی دی، سلام بھی دیا، تو اب تو میں جا رہا ہوں. عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا اور میں نے بولے سے جواب بھی دیا، لیکن میری آرزو یہ تھی کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو السلام علیکم تحیت المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے تجھے جو ہے وہ ضمانت ہے کہ میری طرف سے کم از کم تو بے فکر ہو جائے. تو میری حضور میں افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو اعتماد بہم پہنچاؤ کہ میری طرف سے تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. تیری آبرو، تیری عزت، تیری بیٹیاں، تیرا گھر، تیرا مال، سب کچھ میری جانب سے محفوظ ہے، اس لیے کہ میں تیرا مسلمان بھائی ہوں. وہ کہتے ہیں تیرے یہ جذبے تو میری طرف سے یہ سلام. لیکن یہ رسم جب رہ جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ اس قیمتی لفظ کو بھی جو ہے وہ رسم کے طور پہ استعمال کریں گے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہوں. تو ہمارے دین نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم سچ بولیں اور ہمارے رویوں کے اندر سچائی ہو، ہمارے طرز زندگی کے اندر سچائی ہو، اور ہم سچے نبی کے ماننے والے، ہمیں جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے طرز زندگی سے سچائی پھوٹنی چاہیے. تیسرا وصف حضور کا بیان فرمایا اور وہ یہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھاتا. یہ میرے حضور کی صفت ہے. اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال یہ ہے اوروں کے لیے جینا. اور پوری کائنات اوروں کے لیے گھوم رہی ہے، صرف انسان خود غرض ہے جو اپنے لیے جیتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو، خود دھوپ میں جلستا ہے، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے. درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتا، اوروں کو دان کرتا. دودھ دینے والے جانور وہ دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دیتے. یہ پوری دنیا کا نظم ہے، اوروں کے لیے جینا. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ بھی یہ مزاج جب اختیار کر دیتا ہے کہ میں اوروں کے لیے زندگی گزارنی ہے تو پھر انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز بنا ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کا نمایاں وصف جو ام المؤمنین نے بیان کیا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. اور چوتھا وصف حضور کا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کماتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں. جمع شدہ پونجی
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی. نکاح ہوتا ہے نا تو شوہر ہٹ کے مہر دیتا ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی متمول ترین خاتون تھی. سارا مال، اشرفیاں، درہم، دینار، سونا، چاندی سب حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا حضور یہ میرا نہیں ہے آپ کا، اور حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جن کا کوئی کمانے والا نہیں، میرے حضور اس کے کمانے والے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک جنازے پہ حضور نے فرمایا تھا، کتنی خوبصورت بات، فرمایا کہ جو کوئی ترکہ چھوڑے، جو کوئی ترکہ چھوڑے، مرنے کے بعد وراثت چھوڑے، وہ اس کے وارثوں کی ہے. اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قرض چھوڑ کے جائے تو وہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں. تو جنازے پہ جاتے تو پوچھتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی دینے والا نہیں تھا تو حضور خود تو ادا کرتے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ کثیر العیال، پریشان، دکھی، غریب، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیوہ، پاہج، کمزور، ان کی ضرورت کو حضور پورا کرتے. اور حضور کی نیابت میں آج امت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کریں. میں آپ سے کہتا ہوں ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر ہیں تو ان 10 یا 15 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر ہوگا جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، باقی 8-10 خوشحال گھر ہیں. چلو ان 8-10 گھروں کے اندر 5-4 گھر ایسے ہوں گے کہ جو اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اور 4-5 تو ایسے ہوں گے جو خوشحال ترین ہیں. تو کیا پوری گلی مل کے ان 2 گھروں کو نہیں سنبھال سکتی؟ اس طرح ہر گلی اپنے غریبوں کو سنبھال لے، ہر مسجد کی انجمن اپنے محلے کو سنبھال لے، ہر شہر اپنے غریبوں کو سنبھالے تو یہ دنیا جنت بن جائے گی. لیکن ہمارے پاس کچوریوں میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور غریب کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہماری ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز کیوں نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھتے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے بھوک کے دنوں کے اندر. یہ مشکل گھاٹی. بندہ کہتا ہے جس طرح کفار مکہ کہتے تھے جن کو غریب اللہ نے رکھا ہے ہم امیر کیسے ان کو کر سکتے ہیں. وہ یہ حجتیں آگے سے پیش کرتے ہیں. جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو جس کو اس نے چاہا کہ غریب رہے تو ہم اس کو امیر کیوں کریں، ہم اس کی مدد کیوں کریں. میاں اللہ نے اس کے غریب رکھ کے اس کی آزمائش کی، تمہیں دولت دے کیا، وہ بھی آزمائش میں پورا نکلے کہ اپنی غربت کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے. اور تم بھی، تمہارے پاس مال ہے تو اس کی تذلیل بھی نہ کرنا کہ لوگوں کے سامنے نمائش کر کے اس کی مدد کرتے ہو، بلکہ رات کی تاریکی میں اس کی مدد کرو، عزت نفس کے ساتھ اس کی بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، اور 5واں بس حضور کا بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی، بھوکوں کو کھانا کھلانا. حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. چلے، عبادتیں، ریاستیں، دیگر اعمال خیر وہ آدھا بنتا ہے. صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا آدھی فقیر. ایٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامڑ راضی ہوئے پلا. لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. حتیٰ کہ تمہارے کھیت سے یا تمہارے گھر میں لگے ہوئے پودے پر لگا ہوا پھل جو چڑیاں چڑ جاتی ہیں، تمہارا رب تمہارے نام اس کو بھی صدقہ لکھتا ہے. یہ تمہارے رب نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر اضافے کا سبب بنایا ہے. اور آخری حضور کا نمایاں بس جو ام المؤمنین نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ کا بس ہے کہ آپ دکھی، لاچاروں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور حق کے راستے کے مسافروں کے ساتھ
آپ کھڑے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کے وہ نمایاں وصف جو امت کو اختیار کرنے چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت ہے، اور برجستہ حضور کی سیرت کو ام المومنین نے بیان کیا، اور یہ وہ سیرت ہے جو عملی طور پہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے، چاہے ان کا رویہ کچھ بھی ہو، کیونکہ یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس سچ بولنے سے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، سوائے ایک دو چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز، دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کہ یار تو یہ کہتا ہے، وہ تو تیرے بارے ایسے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس جملے پہ غور کرنا، ہماری شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، صرف ایک صورت میں کہ دو آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ہم دو آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے دین نے دو آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور ہم دو آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدکار شخص ہے وہ جو جھوٹ بول کے دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہوتا ہے۔ اگر سچ بھی ہو اور دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہوں تو سچ سے بھی رک جانا چاہیے۔ راستی فتنہ انگیز اس صحیح قد کی ہے کد، اور دین اس کا دروغ مسلط آمیز ہے۔ تو ہمیں تو یہ تلقین کی گئی، اور ہمارے رویے کیا ہے؟ ہم بعض وقت کہتے ہیں جی ہم سچے بولتے ہیں، میں سچ بول رہا تو اپنے لیے بولو، تمہارا پتہ چلے۔ لوگوں کے اندر تشدد اختلاف کے بیج بوتے ہو، خاندان قبیلے مسلمانوں کو فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں رکھ دیا، تم سچ بولتے ہو، کیسا سچ تم بول رہے ہو؟ امت کو تقسیم کر دیا، کیسا سچ بول رہے ہو؟ خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی بدکاری نہ کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ حضور خوش ہوتے ہیں کہ حضور کی امت کو جوڑا جائے، حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی امت کے لوگ ہمسائے ہمسائے سے جڑے، خاندان خاندانوں سے جڑے، بھائی بھائیوں سے جڑے۔ بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ہوا دے، اور شیطان کہتے ہیں پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے شتومڑوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر گناہ کے فروغ کے لیے کام کرو۔ تو ایک کہتا ہے کہ جناب میں نے چوری کروا دی، تو سینے سے لگاتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، تو وہ کہتا ہے بہت اچھا ہے۔ کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اور ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا اور نوبت طلاق تک جا پہنچی، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کام تو نے کیا۔ یہ سب سے بڑے شیطان کا کام ہے، اور ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا، نفرتوں کے بیج بونا، اور پھر ان کو پانی دینا، ان کو پروان چڑھانا، خاندان توڑ کے رکھ دیتے ہیں صدیوں تک۔ وہ پھر مخالفتیں ختم نہیں ہوتی، اور صرف ہماری لذت ہوتی ہے، ہماری ذہنی عیاشی ہوتی ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے رویے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ تو آج کی اس اسوہ رسول کانفرنس کے اندر میں اور آپ جو سیکھا ہے، جو سمجھے ہیں، ہم اس عزم کے ساتھ اٹھ کے جائیں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمانا، اور ہماری زبان کو خیر کی راہوں کا مسافر رکھنا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دینا، عفت دینا، پاک دامنی دینا، اور حضور کے یہ جو 6 نمایاں وصف ہیں ان اوصاف کا حصہ ہماری روحوں میں بھی اتار دینا۔ اور اگر ہم یہ طے کر کے چلے گئے، ہمارا آنا بامراد ہوا اور سود مند ہوا۔ اور اگر ہم صرف قانون کی لذت تک ہر چیز کو محدود رکھنے کے عادی ہیں تو پھر قومیں ایسے نہ بنتی ہیں اور نہ بن سکتی ہیں۔ ہمیں عمل کی راستے، عمل کی راہوں کا مسافر ہونا پڑے گا۔ ایک ایک اٹھنے والا قدم چاہے کمزور قدم ہی ہو، منزل کی طرف قریب کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم منزل کی طرف نہیں جائیں گے اور ہم جو ہے وہ سستی کے اس دائرے میں ہوں گے کہ اٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تو پھر یہ ساری ایک مشق ہوگی جو کہہ کے میں بھی جا رہا ہوں اور آپ بھی کر کے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے بھی اتنے دنوں سے مشقت کی اور آپ کو بلایا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے لہجے میں اگر کہیں سختی آ گئی تو اس وقت چونکہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، امت جس حالت میں ہے، تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی پرخلوص دعا کے ساتھ
پوری پرخلوص آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے.